ہم بات کر رہے تھے مختلف موضوعات کے اوپر، لیکن ان سارے موضوعات کو جو کیری کرنے والا ہمارے پاس ذرائع ابلاغ ہے، میڈیا ہے، اس میڈیا پہ بھی بات کریں گے جو دشمن تو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، کہیں پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال رہے ہیں، کہیں پہ پاکستان کے خلاف پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے، کہیں پہ پاکستان کے خلاف سفارتی مہم میں، لیکن ساتھ ساتھ جو میڈیا ہے وہ میڈیا بھی پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا پاکستان کے خلاف ہے ہی ہے، لیکن ہمارا جو ملکی میڈیا ہے اس کو بھی جو ہے ایک ایسے دور میں جہاں 5th جنریشن وار پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم لانچ کی گئی ہے، ایسے میں ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی اپنا رول درست پلے نہیں کر رہا ہے۔ وہ ہمارا میڈیا بھی کہیں پہ ہم صاف کہیں گے تو بکاؤ میڈیا ہے، کہیں پہ میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ ان کے اوپر باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، باہر کے لوگ ان کے ایجنڈے کو جو ہے یہ پروموٹ کر رہا ہے، کہیں پہ ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، عوام کے خلاف، پاکستانی مفادات کے خلاف میڈیا کام کر رہا ہے۔ میڈیا از وار ویپن۔ آج کے دور کی جو جنگ ہے وہ میڈیا کی جنگ ہے، میڈیا میں لڑی جاتی ہے۔ تو ہمارا جو میڈیا ہے ایک تو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے، کہاں پہ کیا بات کرنی ہے نہیں بتائے گا، کہاں پہ کیا رول پلے کرنا ہے نہیں کرے گا۔ آپ ہمارے ہمسایوں کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں، دنیا کے اور ممالک کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی دنیا کے میڈیا میں اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنی ریاست کی ٹانگیں کھینچے۔ ریاست کا جو ہے چوتھا ستون میڈیا کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا میڈیا ریاست کی ہی ٹانگیں کھینچتا ہے، ریاست کے ہی اداروں کے اوپر ان کی مٹی پلید کرنے پہ لگا، اور ساتھ ساتھ ہمارا میڈیا ہماری قوم کو نفسیاتی مریض بنا رہا ہے، ایسی خبریں بریک کر رہا ہے، ایسی بریکنگ نیوز کہ ہماری قوم نفسیاتی مریض بن چکی ہے، قوم کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، خاص کر بریکنگ نیوز کے ذریعے اور نیوز چینلز کے ذریعے۔ ہر پل کی خبر، ہر لمحے کی خبر، سب سے پہلے ہم اس طرح کے جو ہے سطحی جو ہے ایجنڈے لے کر، سطحی چیزیں لے کر ہمارا میڈیا ہماری قوم کو کنفیوز کر رہا ہے، اور ایک فکری وار ہمارا دشمن ہمارے میڈیا کے ذریعے ہماری قوم سے، ہمارے سماج سے، ہمارے اقدار سے، ہماری روایت سے، ہمارے اسلامی پاکستان سے لڑا جا رہا ہے ہمارے خلاف۔ ان کا میڈیا ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو میڈیا کے اندر جو ہے وہ ہمارے خلاف میڈیا وار لڑ رہا ہے، اور ہمارے میڈیا جو ہے کہیں پہ ان کے کہنے پہ، کہیں پہ ان کے فنڈنگ کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، اور ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان کا مثبت چہرہ دکھائے، پاکستان کی خوبصورتی دنیا کو دکھائے کہ پاکستان کتنا ہر حوالے سے پاکستان کتنا بہتر ملک ہے، پاکستان کی جغرافیائی جو اہمیت ہے اس حوالے سے پاکستان کتنا اہم ہے، ایک زرعی بہترین ملک ہے، ایک فلاحی ملک ہے پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ خیرات دینے والے لوگ ہیں۔ پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سب سے بڑی ایمبولینس سروس پاکستان میں چل رہی ہے۔ پاکستان دنیا کے حوالے سے ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کے 14 بڑے پہاڑ ہے، کل پہاڑوں کا دن تھا، ان 14 پہاڑوں میں سے 5 پہاڑ پاکستان میں ہے، اور پاکستان میں 108 پہاڑ ایسے ہیں جن کی بلندی جو ہے 7000 فیٹ سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان کا خوبصورت چہرہ دنیا کو دکھائیں، اس کی بجائے ہمارا میڈیا پاکستان کا منفی امیج، پاکستان کے حوالے سے منفی خبریں وہ دنیا کو دکھا رہا ہے۔ دنیا میں کہاں بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں جرائم نہیں ہو رہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک، ان میں بھی اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں، ان میں لوگ قتل ہوتے ہیں، وہاں پہ کرپشن وہاں پہ بھی ہوتی ہے، وہاں اور بہت سارے معاشرتی ایشوز ہیں، لیکن وہاں کا میڈیا جو اہم خبر ہے اس کو دکھا رہا ہوتا ہے، باقی خبروں کو نہیں۔ وہاں لوگ میڈیا کو صرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ باخبر ہو جائے۔ ہمارا میڈیا ہر چیز کو خبر بناتا ہے۔ میڈیا کا بنیادی کام جو تھا وہ تھا خبر دینا تھا، لیکن ہمارا میڈیا خبر بن رہا ہے اور خبر بنا کے دے رہا ہے۔ یہاں پہ ایسی خبریں باقاعدہ طور پہ، ایسے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں جو باقاعدہ طور پہ واردات کر کے اس کو خبر بنا رہے ہیں اور اس خبر کو بعد میں عوام کے درمیان چلا رہے ہیں کنفیوز کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک میڈیا کا ہمارے معاشرے کے اندر جو منفی کردار ہے وہ انتہائی باعث افسوس ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا ملک جس کی ہم بات کریں تکمیل پاکستان کی، کہ پاکستان کی جو نظریاتی تکمیل ہوگی اس کی راہ میں ہمارا میڈیا سب سے بڑا رکاوٹ ہے۔ یہاں آزادی اظہار رائے کو آوارگی افکار کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ ایسے ٹی وی چینلز ہیں جو ہمیشہ صبح کا وقت جہاں پہ تلاوت چلنی چاہیے تھی، جہاں صبح اٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا، جہاں صبح اٹھ کے اذکار کرنے چاہیے تھے، اس جگہ پہ بیہودہ پروگرامز کو مارننگ شو کے نام پہ بیہودہ چیزیں میڈیا دکھا رہا ہے، اور ایسا کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے جو ہمارا کلچر نہیں ہے، جو ہماری تہذیب نہیں ہے، جو ہماری ثقافت نہیں ہے، جو ہماری اقدار نہیں ہے، جو ہماری روایت نہیں ہے، اس کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کو دکھا رہا ہے کہ یہ پاکستان ہے، وہ پاکستان نہیں ہے۔
صبح ہماری مسجدوں میں کتنی مسجدوں میں آذانیں ہوتی ہے، کتنے لوگ اٹھ کے صبح کی فجر نماز کے لیے جاتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں صبح اٹھ کے بچے کتنے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو میڈیا نہیں دکھائے گا. میڈیا دکھائے گا پاپ سنگرز کو صبح مارننگ شو پہ بلا کے ایسے بیہودہ لباس پہن کے، کم لباس پہن کے اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے، اس طرح کی چیزوں کو دکھا رہا ہے جو پاکستان کا خوبصورت چہرہ، پاکستانی قوم کا چہرہ، پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا تھا، تخلیق کیا گیا تھا، وہ نہیں دکھائے گا. یہ ہمارا میڈیا کا منفی کردار ہے، یہ ہمارا میڈیا کا منفی رول ہے ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے میں، ہمارے سوسائٹی کی جو بنیادیں ہیں اس کو تباہ کرنے میں. اور آج کے دور میں 5th جنریشن وار کے دور میں یہ بنیادی ہتھیار ہے میڈیا. یہ آپ کے خلاف لڑا جائے گا، پاکستانی قوم کو کہیں پہ تعصبات میں الجھا کے، کہیں پہ فرقواریت میں الجھا کے، کہیں پہ عصبیت میں الجھا کے، کہیں قوم پرستی میں الجھا کے. وہ ایک آفاقی جو ذہن تھا، جو ایک عالمگیر ذہن تھی، جو ایک بلند سوچ تھی، جو ایک شاعن کی سوچ تھی، جو ایک علامہ اقبال کے جو مسلمان کی سوچ تھی، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، اس سوچ سے اس مسلمان کو ہٹانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہمارا میڈیا ہے. ہمارے گھروں میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں، ہر ایک کے ایکسس میں ہے. تو اس میڈیا کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس میڈیا کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس میڈیا کے رخ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ڈراموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے، ہماری فلم انڈسٹری میں کیا چیزیں چل رہی ہے، ہمارے ٹاک شوز میں، ہمارے مارننگ شوز میں، ہمارے جو اس طرح کے دیگر پروگرامز ہیں ان میں کیا دکھایا جا رہا ہے، ملک کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، یہ قوم کے سامنے ہے. لیکن قوم خاموش ہے. قوم کو بولنا چاہیے، قوم کو بولنا چاہیے کہ ہماری اقدار پہ میڈیا کی وار ہو رہی ہے، ہماری روایات پہ ہمارے اسلامی تشخص کو مجروح کیا جا رہا ہے، ہمارے قوم کا جو ایک مقصد حیات تھا اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. ہمارے بچوں کے ذہن کو، ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کی فکر کے اوپر ایک غزو فکری جس کو کہتے ہیں، ایک فکری وار لڑی جا رہی ہے، ایک فکری حملہ کیا جا رہا ہے. اور ہماری پارلیمنٹ میں لے جا کر ایسے لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے جو ہمارے فکر سے، ہمارے مقاصد سے، ہمارے لوگوں کی امنگوں سے، ہمارے معاشرتی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں، منحرف ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میڈیا کے اوپر بھی ایسے ضابطے لگایا جائے، ایسا ضابطے جو ہے وہ بنایا جائے حکومت کی طرف سے کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف، پاکستان کے اسلامی تشخص کے خلاف، پاکستان کے معاشرتی تقاضوں کے خلاف، پاکستان کے مفادات کے خلاف جو بھی میڈیا ہاؤس شور مچائے گا، جو بھی میڈیا ہاؤس بلیک میلنگ کرے گا، جو بھی میڈیا ہاؤس کسی سیاستدان کے، کسی وڈیرا کے، کسی چودھری کے گھر کا چوکیدار بن کے یا اس کے مفادات کے تحفظ کرتے ہوئے پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے لائسنس منسوخ کی جائے، اس پہ پابندی کی لگائی جائے. وائس آف امریکہ کے اوپر پابندی لگائی پاکستان نے، ان کی ویب سائٹس کو بند کیا، بہت اچھا کیا. پاکستان کے اندر آپ ایسی ویب سائٹ چلائیں گے جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کریں گے، پاکستان کے قومی مفادات اور پاکستان کے شکل کو بگاڑیں گے، پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کریں گے. ایسی تمام ویب سائٹس کو، ایسے تمام میڈیا ہاؤسز کو، ایسے تمام چینلز کو، ایسی تمام سائٹس کو، اخبارات کو بند ہونا چاہیے. آزادی اظہار رائے دنیا میں کہیں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ ریاست کی ٹانگیں کھینچیں، کہیں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ اس معاشرے کے ڈیمیج کریں، اس معاشرے کے لوگوں کی فکر کو تباہ کریں، اس معاشرے کے لوگوں کی سوچ کو تباہ کریں، اس معاشرے کے بچوں کو، اس کے مستقبل کو، اس کے فیوچر کو آپ میڈیا وار کے ذریعے تباہ کریں. میڈیا آزاد ہونا چاہیے، میڈیا کی جو آزادی کا خیال رکھا جانا چاہیے، لیکن ایسے ضابطے ہو کہ یہ میڈیا مادر پیدر آزاد نہ ہو.